اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ حدیث جبرائیل کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اور زکوٰۃ کے منافع کا تذکرہ ہوا، بلکہ خرچ کرنے کے منافع کا تذکرہ ہوا۔ اب اگلا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی گواہی اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی شہادت کے بعد نماز کا تذکرہ فرمایا، جس کا تذکرہ آیا، اور پھر زکوٰۃ آیا، اور پھر اب تیسرے نمبر پر جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَتَصُومُ رمضان، کہ رمضان کے روزے رکھا، کہ اسلام کی علامات اور اسلام کی مکمل حیت تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے بھی اسی کا تذکرہ فرمایا، تو آج مختصراً روزے کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت اور روزوں کے جو معاملات ہیں وہ کیوں رکھے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ جو جسمانی تقاضے ہیں وہ آدمی کو مضبوطی پکڑتے ہیں، زیادہ کھانے سے اور زیادہ آدمی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے آدمی کا جسم مضبوطی پکڑتا ہے، اور پھر روح اس کے برخلاف ہے کہ جو کم کھانے سے مضبوط ہوتی ہے، زیادہ عبادات سے مضبوط ہوتی ہے، اور جسم یہ نہیں چاہتا کہ وہ زیادہ عبادت کرے یا کم کھائے یا کم اپنے خواہشات کو پورا کرے۔ تو روزوں کی فرضیت اس لیے ہوئی کہ آدمی کے سب سے پہلے یہ جو انسانی تقاضے ہے اس کا زور ٹوٹے، کہ انسان ہر چیز حدود میں رہ کر کرے، ایسا نہ ہو کہ بے قابو ہو کر اس کو یہ خیال نہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، اس کا یہ خیال اس کے ذہن سے نہ نکلے، بلکہ ہمیشہ اس کو یہ استحضار رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کتنا کرنا چاہیے۔ تو اس کا یہ جو زور ہے انسانی تقاضوں کا، اس کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزوں کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ دوسری روزے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، روزوں کے ذریعے انسانی جو تقاضے ہیں اس کو تابع کرنا چاہتے ہیں جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے۔ دیکھیے روزے کے اندر بعض حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، مثال کے طور پر کھانا پینا ہے، اور جو خواہشات نفس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے اس سے بھی روک دیا گیا۔ اگر تم جان بوجھ کر کرتے ہو تو تم کو اب سزا ملے گی، روزہ رکھ کر توڑتے ہیں، اپنی خواہش کو پوری کرتے ہو تو پھر اس کی سزا رکھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے کی فرضیت رکھی ہے، یہ جو روزے کا نظام رکھا ہے، وہ اس لیے کہ آدمی حلال چیزوں سے بھی، حرام تو بہت دور کی بات ہے، کچھ حلال چیزوں سے بھی رک کر وہ اپنی روح کو مضبوط کرے۔ تو دو حکمتیں ہیں اس کی، نمبر ایک کہ آدمی کے انسانی تقاضوں کا زور ٹوٹے، اور دوسرا یہ کہ انسانی تقاضے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، سنتوں کے پابند ہو جائے۔ اور پھر اب جب روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تو پھر اب اس کی یہ ہے کہ
مقدار متعین ہو. اگر مقدار متعین نہ ہوگی تو بعض لوگ افراط کا شکار ہو جائیں گے، یعنی حد سے زیادہ روزے رکھ کر اپنی طبیعت کو کمزور کر لیں گے، یا پھر تفرید کا شکار ہو کر ایک آدھ روزے یا چند روزوں پر اکتفا کر کے اس سے جان چھڑا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر متعین کیا ہے وقت کو، روزوں کی مقدار کو اللہ نے متعین کیا ہے. مقدار متعین کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مقدار متعین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ روزے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور پھر انسانی جسم کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کا جسم کمزوری کا شکار ہو جائے، اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ عبادت کے بھی لائق نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے بھی لائق نہیں ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درمیانہ راستہ جو انسانی جسمانی تقاضوں کو بھی وہ ٹھکانے لگا دے اور اس کے جسم بھی قوت اور مضبوط رہے. اچھا، اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تو وہ رمضان کے مہینے کو مخصوص کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مہینے کو متعین کرنے کی وجہ کیا ہے. اگر مہینے کو متعین نہ کیا جاتا، اختیار دے دیا جاتا، تو وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو آج متعین کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اجتماعی عبادات میں برکات کا نزول ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ فائدہ پہنچتا ہے. اور دوسرے، کوئی شخص بہانے بنا کر کھسک نہیں سکتا. اگر متعین ہو جائے تو کوئی نہیں، میں فلاں مہینے میں رکھ لوں گا، فلاں اوقات میں رکھ لوں گا، یہ بہانے بنا کر اس فرضیت سے وہ کھسک نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا. تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مہینے کو متعین فرمایا. اور پھر یہ عبادت ایک جو فرضیت کا درجہ رکھتی ہے، جو اسلامی ستون کا درجہ رکھتی ہے، روزہ، یہ گمنام ہو جاتی. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک متعین مدت میں فرض فرمایا ہے، متعین وقت کیا ہے. اور پھر اگر کوئی شخص، اگر یہ مہینہ مقرر نہ کیا جاتا تو پھر ہم کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم یا عبادات کا حکم یا جو نہ رہے اس پر تنبیہ کا موقع نہ ملتا کہ نہیں آپ یہ مہینے میں رکھ لے رہے، میں فلاں مہینے میں رکھ لوں گا، میں فلاں ایسا کر لوں گا. تو اس کا جو ایک زاویہ نکلتا ہے کہ میں اپنے با اختیار رہ کر رہ سکتا ہوں، اس پر روک لگ گئی تاکہ اجتماعی عبادات ہو، برکات کا نزول ہو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص افراط و تفرید کا شکار ہو کر اس عظیم عبادت سے بچ جائے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے. اور پھر آگے ایک چیز اور کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی اس کو متعین فرمایا کہ یہ عبادت گمنامی کا شکار نہ ہو، بلکہ ایک نظر آئے، اس کا تذکرہ ہو، ایک باقاعدہ ایک عبادت بشکل عبادت نظر آئے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام مقرر فرمایا. اور پھر رمضان کی تعین اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ رمضان کی تعین اللہ تعالیٰ نے دو وجوہوں سے فرمائی ہے. نمبر ایک کہ اس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ احتمال شب قدر کا اسی ماہ کے اندر ہے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے اندر اس مہینے کو متعین فرمایا ہے روزوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جب دیا ہے عبادات کے لیے، ریاضتوں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جس سے آدمی عبادات سے دور ہٹتا ہے اس پر روک لگا دی، پابندیاں لگا دی. شیطان آدمی کو بھٹکاتا ہے، اس کو نفسانی خواہشات جو ناجائز طریقے پر پوری ہوتی ہے اس کی طرف راغب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا کہ آدمی اپنی عبادات بھرپور کر سکے. اور پھر یہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، رحمت کے نزول کو بڑھا دیا اور دعاؤں کی قبولیتوں کی مقدار کو بڑھا دیا. اس لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو نظام بنائے ہیں، اب اتنا آپ سننے کے بعد یہ اندازہ لگائیے کہ اتنے سب چیزیں جو روزے کے اعتبار سے ہے، کیا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے یا مطابق ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق رکھا ہے، تو اس لیے اس کو پورا کرنے میں آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ یہ منبر و محراب صرف اور صرف آپ کو عبادات کے مسائل یا اللہ سے قرب کے طریقے بتانے کے لیے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ اس منبر و محراب کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے معاشرتی مسائل، ملکی مسائل کے تذکرے کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے استعمال فرمایا۔ یہ جو ملک کے موجودہ احوال چل رہے ہیں، بطور خاص اس وقت کا جو مدعا ہے وہ یہ یکساں سول کوڈ۔ مجھ سے زیادہ تفصیلات آپ جانتے ہیں، صرف خلاصتاً اتنا کہتا ہوں کہ یہ یکساں سول کوڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندو سول کوڈ ہے کہ اس کے اندر اس مسلمانوں کے نظام نکاح، نظام طلاق، نظام وراثت و ہبہ وغیرہ کے جو اسلامی نظام ہیں اس کو چھین کر وہ ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو یکساں سول کوڈ کا نام دینا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے باعتبار شہری اس ملک کے وفاداری کے حق کو ادا کرتے ہوئے اس کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی ذمہ داری ہر شخص کی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہم ایسے احوال کے اندر خوف، مایوسی وغیرہ کے احوال میں نہیں جانا ہے، بلکہ آپ ایک چیز یاد رکھیے، اس دھرتی کی تاریخ ہے کہ جس نے بھی اس دھرتی کے تحفظ کے لیے آگے بڑھا ہے اس کو کبھی بھی تخت پر نہیں بیٹھایا گیا، اس کو تختے پر لٹکایا گیا ہے۔ اسی لیے کوئی احوال آتے ہیں، کوئی نامناسب کیفیات سامنے آتی ہے تو پیچھے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے بزرگوں کی طرح آگے بڑھنا ہے کہ جنہوں نے اپنا خون بہایا، اپنے سب کچھ لٹانے کے بعد بھی اس ملک کے ساتھ اس کی آزادی کے لیے محنتیں کی، جدوجہد کی اور کوشش کی اور اس ملک کو آزادی دلوائی۔ تاریخ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اتنا صرف خلاصتاً ذہن میں رکھے، اگر یہ ملک کے آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے نہ بڑھتا تو یہ ملک انگریزوں سے آزاد نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح مسلمان ایک مضبوط ایمان اور جفاکش ہوتا، اللہ تعالیٰ نے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس طریقے کی جرأت اور جفاکشی اللہ نے نہیں دی۔ یہ ایمان کی دولت ہے کہ انسان جیتا ہے تو اللہ کے لیے جیتا ہے، اور مرنا بھی چاہتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں مرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہت تکمیل ایمان کا ذریعہ بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اسی لیے اس کے لیے کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اور اس کے لیے جو نظام بورڈ نے بنایا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے، کہ ایک اسکینر دیا ہے، اس کے ذریعے آپ کو جانا ہے، ویب سائٹ پر جا کر ای میل کے ذریعے اس کی مخالفت کرنا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے سوشل میڈیا پر اس کا باقاعدہ ایک نظام کئی دن سے چلا جا رہا ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات آنا چاہیے کہ گزشتہ پیر منگل کوئی دن تھا، ایک میٹنگ ہوئی ایک اسکول کے اندر، اس میٹنگ کی فوٹو بھی 2-3 دن کے بعد پھر اعتماد اخبار میں آئی۔ اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے کہ یکساں سول کوڈ کی تائید میں تقریباً 70 لاکھ افراد نے اپنا نام درج کیا ہے، اور مخالفت میں صرف 1 لاکھ افراد نے کیا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ ملک کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے، قانون کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ اس قانون کو پسند نہیں کرتے ہیں،
اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قانون کا تحفظ کریں جس طرح ہمارے بزرگوں نے تحفظ کیا ہے، اور پھر صرف ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے دیگر بھائیوں کے لیے، دوست احباب ہو، رشتہ دار ہو، ہر شخص کے لیے، چاہے وہ ہمارے مذہبی اعتبار سے ہمارا بھائی ہو یا ملکی اعتبار سے ہمارا بھائی ہو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر سے بھی اور اپنے دیگر ساتھیوں، بھائیوں وغیرہ کے سر پر سے مایوسی کے، خوف کے منڈلاتے ہوئے بادلوں کو ہٹانا بھی اور ہٹانا سکھانا بھی۔ اسی لیے ہم سب محنت کریں، اس کی مخالفت کے لیے ایک شعور بیداری پیدا کریں، شعور بیداری ہو کہ یہ چیزیں کیسے ہم مخالفت کر سکیں، کیسے اس معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ہم اس ملک کے آئین کو اور اس قانون کی حفاظت کر سکیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے، اس ملک کے دشمنوں کو اللہ ختم فرمائے اور اس ملک کو امن و سلامتی کا منبع و مرکز بنائے، اور اللہ رب العزت جتنے لوگ اس ملک کے برا چاہتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ لیکن یہ اتنا آخر میں یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے ذہن میں رکھنا ہے، یہ جتنے احوال پیدا ہو رہے ہیں یہ سب ہماری کمزوری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کا طلاق کا مسئلہ آیا، آپ کے نکاح کا مسئلہ آیا، آپ کے ہبہ یا وراثت کا مسئلہ آیا، آپ ہندوانہ تہذیب کے مطابق، ہندوانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کیوں جاتے ہیں؟ کیا آپ دارالقضاء آ کر یہ اسلامی معاملات حل نہیں کر سکتے تھے؟ آپ وہاں گئے اور اسلام کو بدنامی کا شکار بنایا۔ اس وجہ سے آج ان کے منہ کھلے ہیں اور آج ان کی زبانیں چل رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنے نظام کو چاہے کسی بھی اعتبار سے اپنے مسائل ہو علماء سے رجوع ہو کر حل کریں۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ محمد عفان احمد اور محمد رقیب صاحب عرف حامد صاحب، ان کے لیے بھی دعائے صحت فرمائیے، اور جتنے بھی مریض ہیں ان سب کے لیے دعائے صحت فرمائیے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔